دا میسج میڈیا چینل۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں 8309475649۔ اب بلا کسی تاخیر کے میں ہمارے آج کے اس اجلاس میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت فرما مقرر شیریں بیاں حضرت مولانا مفتی سعید اکبر صاحب قاسمی نقشبندی، خلیفہ حضرت مولانا محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے۔ حضرت والا سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت ہمارے آج کے اس اجلاس میں خصوصی خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم۔ وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا حذر أمته من فتنة الدجال وغير الدجال أخوفني عليكم الأئمة المضلين أي الدعاة إلى الضلالات۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گرامی قدر معزز بزرگوں اور دینی بھائیوں، میرا اور آپ کا، پوری دنیا کے مسلمانوں کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ انتہائی والہانہ تعلق و محبت ہے، اور یہ محبت اور تعلق ہی ہم سب کی کامیابی کا سرچشمہ ہے۔ جس کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی محبت ہوگی، جتنا عشق ہوگا، وہ اتنا ہی اللہ کا مقرب کہلائے گا۔ اللہ کرے کہ آج کا ہمارا یہ جلسہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے منعقد ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اس جلسے کے انعقاد کے لیے جتنی کوششیں ہوئی ہیں، جن جن لائنوں سے قربانیاں دی گئی ہیں، اللہ رب العزت
ان تمام قربانیوں کو، ان تمام احباب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے آج کا یہ جلسہ مغفرت کا بھی ذریعہ بن جائے، کل قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کے حاصل ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ چونکہ عنوان محبت رسول ہے، اس لیے میں ایک مناجات ہے عشق رسول سے ہی متعلق ہے، میں وہ پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل دماغ کو یکسو بنا لیں، جتنا انتشار دل دماغ میں ہے اس کو دور کر لیں، ہر طرف سے ہٹ کٹ کے اپنے دل کو اللہ کے سامنے حاضر رکھیں، اور دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، عظمت میں ڈوب کر درود شریف پڑھ لیں۔ چونکہ مناجات کا رنگ ہے، اس میں آپ کو اگر دعائیہ جملہ ہے تو آپ کو آمین بھی کہنا ہے چپکے چپکے۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، ہم کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جو رنگ کے رومی پر جامی پہ چڑھایا تھا، جو رنگ کے رومی پر جامی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت ہم پر بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگت ہم پر بھی چڑھا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی ہم کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی ہم کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا۔ کیونکہ ہمارے حافظ جی نے عنوان میرے لیے متعین کیا ہے، محبت رسول۔ یہ محبت رسول کیا ہے؟ یہ ہمارے اسلام کی، دین کی روح ہے۔ ایک یہودی نے ریسرچ کیا، ریسرچ تحقیق کے بعد اس نے بتایا
کہ مسلمانوں کے دلوں میں اسلام سے بھی زیادہ ان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے۔ اسلام کے خلاف وہ لوگ گستاخیاں برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ان کے نبی کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی وہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ یہودی کے تاثرات ہیں۔ اور اس نے یہ بھی کہا جب تک مسلمانوں کے دلوں میں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی والہانہ محبت رہے گی، کوئی بھی اسلام کو مٹا نہیں سکتا، مسلمانوں کا کوئی بھی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ ایک چھوٹا سا بچہ، اس کے ماں باپ گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے واقعات سناتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، آپ کے اخلاق کریمہ سے متعلق جو مختلف واقعات ہیں وہ سناتے۔ اس بچے کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت پیوست ہو گئی، رچ بس گئی۔ جب وہ اسکول پہنچا تو اس نے ٹیچر سے یہ فرمائش کی کہ ٹیچر، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ٹیچر نے بتایا کہ بیٹے وہ تو انتقال کر گئے، اب دنیا میں نہیں ہیں۔ تو یہ بتایا گا کہ وہ بچہ یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ٹیچر اس کو تسلی دے رہے ہیں کہ درود شریف پڑھو بیٹے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ یہ جلسہ اسی مقصد سے منعقد کیا گیا ہے کہ ہم محبت رسول کو، عشق رسول کو جتنا اپنے دلوں میں بڑھا سکتے ہیں بڑھاتے چلے جائیں۔ یہ ہمارے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی بھی تم میں کا کوئی بھی مسلمان کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں اس کے والدین سے، اس کے اولاد سے، دنیا جہاں کے سارے انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم کیسے دل میں بڑھا سکتے ہیں؟ اس کے لیے ایک تو کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے۔ ہمارے جتنے مشائخ ہیں وہ اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ ہر مسلمان صبح 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ اہتمام کے ساتھ، عظمتوں میں ڈوب کر، محبت میں ڈوب کر پڑھنا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ سیرت طیبہ کی تعلیم۔ آج ہمارے دل و دماغ میں، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں کون سی چیزیں نقش ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، پیدائش سے لے کر وفات تک سیرت کا خاکہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں نقش ہونا چاہیے، اس کو بھی رواج دینا چاہیے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے، اور موجودہ وقت میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے سیرت پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم لکھی ہے، بہت بہترین کتاب ہے۔ ہندوستان کے اندر جو اس وقت اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے تعلق سے، ازواج مطہرات کے تعلق سے، آپ کی ازدواجی زندگی کے تعلق سے اہل باطل بہت سارے شکوک و شبہات
پھیلا رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں ہمارے نبی کی شان میں، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، اس لیے کہ ہم سیرت طیبہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لہٰذا گھروں میں اس کی تعلیم ہونی چاہیے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے سیرت پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کے جو چیلنجز ہے، برادران وطن کے ذہنوں میں جو شکوک شبہات فرقہ پرستوں کی طرف سے جو پھیلائے گئے ہیں، ان کے ازالے کے لیے مولانا نے بہت قیمتی مواد کو اس میں جمع کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے جو الفاظ ہیں، اللہ ہمارا ہے، ہمارے نبی، ہمارا قرآن، ایسا نہیں، تھوڑے الفاظ کو بدلو، ایسا بولو اللہ سب کا ہے، مسلمانوں کا بھی ہے، غیر مسلموں کا بھی ہے، ایسا بولنا، اللہ کا تعارف کرانا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، ہمارے بھی ہیں، غیر مسلموں کے بھی ہیں۔ جب ہم بولتے ہیں ہمارے نبی تو وہ لوگ بول رہے ٹھیک ہے تمہارے نبی ہے تو ٹھیک ہے، تم جو ہے ان کو پڑھو، ان کو سمجھو، ہم کو کیا ضرورت۔ ہمارا قرآن بول رہے تو وہ لوگ رکھ لو تمہاری قرآن، ہم کہیں کو پڑھنا۔ قرآن سب کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے، نبی و رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ٹائٹل جو لگائے سیرت پیغمبر عالم، کائنات کے پیغمبر ہیں وہ۔ ایک جلسے میں علاقے کے غیر مسلم بھائیوں کو بھی جوڑا گیا تھا، ایک مولانا صاحب کا بیان ہوا، انہوں نے بیان میں یہ بتایا کہ دیکھو قرآن تو سارے انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے نبی ہیں، اللہ سب کا پروردگار، سب کا سچا مالک ہے۔ جب ان کا بیان ختم ہوا تو مجمع کے اندر کرسیوں پر، اس میں برادران وطن بھی تھے، ایک بوڑھا آدمی، پنڈت قسم کا آدمی، برہمن آدمی، کرسی سے اٹھا اسٹیج پہ پہنچا، مولانا کا شکریہ ادا کیا کہ مولانا 90 سال میری عمر ہے، میں مسلمانوں کے محلے میں رہتا ہوں، اتنی زندگی گزر گئی، آج تک ہم کو نہیں بتایا گا کہ یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے نبی ہیں، آج پہلی مرتبہ آپ کی زبانی میں سنا، مجھے بہت خوشی ہوئی، شکریہ آپ کا۔ پروپیگنڈا کر رہے، یہ قرآن ہے نا دہشت گردی کی تعلیم دے رہا، امن کی بات نہیں کرتا۔ ہمارے پاس کا جواب ہونا، نہیں بھائی، اسلام تو کہتا ہے کہ ہمارے اطراف میں جو ہندو بھائی رہتے ہیں وہ ہمارے وطنی بھائی ہیں، انسانی رشتہ ہے، ہم ان کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں، محبت کا برتاؤ کریں۔ اللہ نے ہمیں بتایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بحیثیت انسان سبھی قابل احترام ہیں۔ تو یہ دور فتنوں کا دور ہے، اس لیے سیرت طیبہ پڑھنا چاہیے، بچوں کے سامنے سیرت طیبہ کو رکھیں۔ آج اسلام کے خزانے میں دو چیزیں بہت ہی انمول ہیں، ایک تو قرآن کریم اور دوسری چیز ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ آج بھی قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، اس سے ہم مردہ دلوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ آج بھی قرآن کریم سے ہدایت ویسی ہی ابل رہی ہے جس طرح 1450 سال پہلے اس سے ہدایت پھیلا کرتی تھی۔ سیرت طیبہ ہمارے آقا کی سیرت، آج بھی اس کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اس سے ہم مردہ امت کو زندہ کر سکتے ہیں، ایک نئی امت پیدا کر سکتے ہیں۔ تو سیرت پڑھنا چاہیے، بچوں کے سامنے سیرت رکھیں۔ ایک بچے نے، ٹیچر نے سوال کیا، ارے بچوں بتاؤ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ ایک کھڑا اور سر ڈاکٹر بنوں گا،
کسی نے کہا انجینئر بنوں گا. ایسی جوابات تھے, کیونکہ ماں باپ وہی ٹارگٹ دیتے ہیں نا. آج کے زمانے میں بچپن سے وہی ٹارگٹ کہ تجھے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, خاندان کا نام روشن کرنا ہے, خوب پیسہ ملتا, خوب عزت ملتی. ایسی چھوات لڑکی کا ویسی مائنڈ بنائے, دیکھ بیٹی ڈاکٹر بننا ہے تجھے, اچھا پڑھ, محنت کر, تیرا اچھا رینک آنا, پھر کیا ہوگا, عزت ملے گی, پیسہ ملے گا, شہرت ملے گی. اب ڈاکٹری وہ کر رہی ہے, تعلیم چل رہی ہے, 2 سال ہو گئے, تیسرے سال والد بولے اب میرے پاس گنجائش نہیں ہے, میں نہیں پڑھا سکتا, اس لیے تعلیم چھوڑ دے. اب پریشانی کے عالم میں وہ کالج پہنچی, میڈیکل کالج جہاں اس کی پڑھائی چل رہی تھی, پریشان بیٹھ گئی. تو وہ بازو میں جو غیر مسلم لڑکا تھا اس کے ساتھ پڑھنے والا, کیا بہن بہت پریشان دکھ رہے ہو, ابا بول رہے کہ ابھی میرے پاس گنجائش نہیں ہے پڑھانے کی, فیس ادا کرنے کی طاقت میرے پاس نہیں ہے, میں پریشان ہوں, لہٰذا تم تعلیم چھوڑ دو. اب میری خواہش ہے کہ میں کیسا بھی ڈاکٹر بنوں گی, کیونکہ بچپن سے میرے ماں باپ وہی ٹارگٹ دیے تھے, ڈاکٹر بننا, ڈاکٹر, میں بھی اسی جذبے سے پڑھ رہی ہوں. اب 1-2 سال کی بات ہے, میں کیا کرنا. تو وہ لڑکا بولا کہ پریشان نہیں ہونا, میں جو ہے تمہاری فیس ادا کروں گا, اب کی بھی آئندہ کی بھی, کنٹینیو کرو تم, مگر ایک شرط ہے, میرے ساتھ شادی کرنا پڑتا. تو وہ مسلمان لڑکی بولی کوئی بات نہیں, مجھے اگر ڈگری مل رہی ہے, تم جو ہے اب کی فیس, آئندہ کی فیس ساری جو ہے دینے تیار ہے تو شادی کر لیتے ہوں, کیسا بھی ڈاکٹر بنوں گی تو کسی مسلمان سے کرتے نا, اب تم جو ہے اتنا بڑا احسان کر تمہارے ساتھ کر لیتی. گھر گئی خوش خوش, ابا پریشان نہیں ہونا, وہ ہمارے ساتھ پڑھنے والا جو ہے غیر مسلم لڑکا ہے نا, ان پوری فیس دینے تیار اور تعلیم مکمل کرانے کے لیے تیار, مگر شرط لگایا کہ میں اس سے شادی کروں. میں مان لی. اس کے والد سر پکڑ لیے, بیٹی تو غلط فیصلہ کر رہی, تیری شادی نہیں ہو سکتی نا. اب ان حجت کر رہے, کئی کو نہیں ہوتی, کیا میں جو ہے مسلمان سے شادی کی خاطر غریب رہنا, کیا تعلیم چھوڑنا, کیا آپ ہی بولتے تھے نا ڈاکٹر بننا ہے, عزت ملتی, پیسہ ملتا, شہرت ملتی, مجھے تو عزت چاہیے, میری ڈگری مکمل ہونا, میں اسلام کے خاطر جو ہے مسلمان لڑکے سے شادی خاطر تعلیم چھوڑ کے میں غریب رہنا نہیں چاہتی. توبہ توبہ, ان سر پکڑ کے بیٹھ گیا, ان اپنے فیصلے پر اٹل رہی. آج کے اس دور میں جو ہے ٹارگٹ ہم کیا بنا رہے, دنیا کو بنا رہے, اور مسلمان دنیا کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. پھر کیا کرنا چاہیے, بچوں کو بچپن سے عاشق الہی بناؤ, عاشق رسول بناؤ, عاشق قرآن بناؤ, ڈگریاں دلاؤ, لیکن مسلمان کا بچہ سب سے پہلے سچا پکا مسلمان ہونا چاہیے. ملبہ گرا وہاں پر فلسطین میں, جو ہے بمباری کے اندر وہ چھت کا ملبہ بچے کے اوپر گرا, اس کے پیر ٹوٹ گئے, آپریشن کی ضرورت تھی, لیکن سن کرنے کے لیے دوائی دستیاب نہیں, ڈاکٹر پریشان, کیسا کروں. اب بغیر سن کیے ہوئے جو چیر پھاڑ کرنا, آپریشن کرنا, اس کے لیے بہت تکلیف کی بات ہوگی. وہ بچہ سمجھ گیا, معصوم بچہ, وہ بولا ڈاکٹر صاحب آپ فکر مت کرو, میں قرآن پڑھنا شروع کرتا ہوں, آپ ویسا ہی جو ہے بغیر سن کے ویسے ہی آپریشن کر دو میرا, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. وہ معصوم بچہ تلاوت شروع کیا, ڈاکٹر صاحب ویسے ہی پورا اس کا آپریشن کر دیے, ٹانکے لگا دیے, چیر پھاڑ کر دیے, بس تلاوت میں ایسا محو کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوا. آج بھی ایسے بچے ایسے عاشق قرآن موجود ہیں. بات کدھر سے کدھر جا رہی ہے. استاذ نے پوچھا بچوں سے, بچوں بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو, تو ان کے وہی جوابات تھے, ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. ایک بچہ آخر میں رہ گا خاموش. اب اس کی طرف متوجہ ہوئے, اے بیٹے بتاؤ تم کیا بنو گے, کیا ہے تمہارا مستقبل, کیا بننا چاہ رہے. اب وہ بچہ کھڑا ہوا, سر میں تو سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ جیسا بنوں گا.
وہ استاد ٹیچر پڑھے لکھے آدمی تھے. انہوں نے لکھا مضمون میں نے پڑھا کہ جیسے ہی ان کا نام بچہ لیا تو میں ایک دم دنگ رہ گیا کہ معصوم بچہ اس کو کون بتائے. سلطان نور الدین زنگی کا تعارف کس نے کروایا؟ اب ٹیچر پھر امتحان کے طور پر ارے بیٹے تم ڈاکٹر انجینئر کیوں نہیں بنو گے؟ نہیں سر میں تو سلطان نور الدین زنگی جیسا بنوں گا. کیوں بیٹا؟ کہنے لگا میری ماں نے بتایا بیٹے تم بڑے ہو کر سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ جیسے بنو گے نا، ویسے عاشق رسول بنو گے نا، تو خواب میں تم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ خواب میں میرے آقا کی مجھے زیارت نصیب ہو. اب ٹیچر لکھتے ہیں اس معصوم بچے کی وہ گفتگو سن کر بس بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگا کہ سر جتنے لوگ ہیں نا میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کارٹون بنا کر مذاق اڑاتے ہیں، میرے نبی کا دل دکھا رہے جتنے لوگ، میں بڑا ہونے کا چھوڑوں گا نہیں ان کو جو میرے نبی کو تکلیف پہنچا رہے. ٹیچر لکھتے ہیں کہ بس میرے لیے وہاں ٹھہرنا مشکل ہوگا، میں روتے ہوئے باہر نکل گیا. سوچ میں پڑ گیا کہ آج بھی ایسی مائیں موجود ہیں جو بچوں کو سلطان نور الدین زنگی جیسا بنانا چاہتی ہیں. آج میرے بھائیوں عزائم ولولے سب مان پڑ گئے. اس لیے ضروری ہے ہم کو معلوم ہونا کہ ہمارے نبی کے ہم پر کیا کیا حقوق ہیں. میں اپنی بات کو سمیٹنے کے لیے شارٹ عرض کروں گا. بہت سارے حقوق ہیں، کم از کم 6 تو ذہن میں رکھنا ہے. ایک تو عظمت، عقیدت عظمت، کہ ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ عقیدت عظمت اللہ کے بعد ہمارے نبی کی ہونی چاہیے. سب سے عظیم ہستی اللہ کے بعد کون ہے؟ ہمارے بچے بھی جواب دینا کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوسرا حق محبت، ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ محبت ہمارے آقا کی ہونی چاہیے. تیسرا حق اتباع، پیروی، جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں، جو شریعت ہم کو ملی ہے، ہم کیا کرنا؟ عمل کرنا، دل و جان سے عمل کرنا. چوتھا حق کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت. ہمارے نبی کون ہیں؟ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، خاتم، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے. اس عقیدے کو ماننا یہ ایمان کا جزو لازم ہے. تمام کمالات، علمی کمالات، عملی کمالات، اخلاقی کمالات انتہائی عروج کے ساتھ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے جمع کر دیے. علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے اب کسی بھی کمال کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے نئی نبوت کی بھی ضرورت نہیں. تو یہ عقیدہ ختم نبوت ہے نا، اسی نسبت سے یہ جلسہ منعقد ہو گیا. ہم سب کو معلوم ہونا، کیا معلوم ہونا؟ کہ آخری نبی ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. قیامت تک کے لیے ہیں، سارے انسانوں کے لیے ہیں، ہر جگہ کے لیے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہونا جو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی نہیں مانے گا وہ کافر، جہنمی ہے، مرتد، اسلام سے خارج، اس کے ماننے والے بھی وہی. اور یہ بھی معلوم ہونا کہ کون لوگ ہیں آج کے دور میں جو ختم نبوت کے عقیدے کو نہیں مانتے، انکار کرتے. وہ بھی اپنے کو معلوم ہونا، ہمارے بچوں کو معلوم ہونا، خواتین کو معلوم ہونا. وہ ہے قادیانی لوگ، وہ جو اپنے آپ کو احمدیہ مسلم کمیونٹی، مسلم جماعت احمدیہ بولتے ہیں نا، وہ لوگ قادیانی، اسلام سے خارج ہیں.
کیوں ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے؟ اور ہمارے آقا کے ہم پر اور دو حق ہیں، ایک تو یہ کہ درود شریف پڑھنا۔ آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ روزانہ 100 مرتبہ بھی تو ہم پڑھ رہے کیا؟ روزانہ 100 مرتبہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 100 مرتبہ درود بھیج رہے کیا؟ جائزہ لے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم بہت کوتاہی کر رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمارے آقا کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، ان احسانات کا تقاضا یہ ہے اہتمام سے ہم صبح اور شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، جمعہ کے دن 300 مرتبہ پڑھیں۔ اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ ہمارے آقا کی تعلیمات کو پھیلانا ہے۔ ہم داعی ہیں، ہمارا منصب کیا ہے؟ ہم داعی ہیں، ہمارے آقا کی تعلیمات کو عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں پھیلانا۔ پوری دنیا میں اس وقت ظلمتیں ہیں، تاریکیاں ہیں، بگاڑ ہے، فساد ہے، یہ کیسے دور ہوگا؟ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پوری قوت سے عمل کرتے ہوئے ہم پھیلاتے جائیں گے ہمارے نبی کی سنتوں کو، پیاری پیاری تعلیمات کو، تو اس سے بگڑے ہوئے معاشرے میں سدھار آ سکتا ہے۔ اور یہ جو ٹائٹل ہے عقیدہ ختم نبوت، میرے بھائیوں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کو حاصل کرنے کا بہت مؤثر ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع کاماریڈی، اس کے ذمہ داران، اس کے جمیع اراکین، تمام معاونین، محسنین کو، تعلق رکھنے والوں کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے اور دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ خصوصاً آج کا یہ بہت ہی روح پرور، ایمان افروز جلسہ جو اسی نسبت سے منعقد ہوا ہے، بس اللہ اس کو ذریعہ بنا کر ہمارے لیے مغفرت کا سامان کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ گرین ویل ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے۔ ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا۔ ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے۔ طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام۔ مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے۔ لائبریری کا انتظام تاکہ طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو۔ کمپیوٹر کلاسز کا انتظام، چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے۔ طلباء کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ، اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز، والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز۔ نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ کا انتظام، یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا۔